الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بیان کروں گا کہ جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعریف اور ذکر اور فضیلت کے یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے 3 لوگ گزرے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سفر میں نکلے، چلتے چلتے ان کو رات راستے میں ہی آئی، چنانچہ وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے. جو ہی غار میں داخل ہو گئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا. اب وہ غار کے اندر پھنس گئے. اب باہر نکلنے کی کچھ تدبیر سوچ رہے تھے تو مشورہ کیا کہ ہر ایک شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کرے جو اس نے زندگی کے اندر صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور یہ کہہ کر دعا مانگی کہ اللہ تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے اور میں اپنے اہل و عیال سے پہلے اپنے والدین کو روزانہ دودھ پلایا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ میں پتوں کی تلاش میں دور چلا گیا. پتوں کی تلاش نے مجھے دور پہنچایا. جب میں شام کو گھر پہنچا میں نے بکریوں کا دودھ دوہیا. دوہنے کے بعد والدین کی خدمت میں دودھ پیش کیا، لیکن والدین سو چکے تھے. میرے دل نے یہ گوارا نہیں سوچا کہ میں والدین کی نیند میں خلل ڈالوں، ان کو جگاؤں. اس لیے میں والدین کے سرانے پر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے وہ میرے پاؤں کے پاس روتے رہے. میں نے نہ تو ان کو جگانا گوارا کیا نہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا کیا. چنانچہ صبح جب وہ جاگے تو جاگنے کے بعد میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے اہل و عیال کو دودھ پلایا. اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا. اس کے بعد دوسرے شخص نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اللہ، میری ایک چاچا زاد بہن تھی جس سے میں غیر معمولی محبت کرتا تھا. وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس سے اپنی خواہشات نفسی پوری کروں، اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں. کسی بھی طریقے سے ممکن ہو تو میں اس سے پورا کروں، لیکن اس نے انکار کیا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی آئی. قحط سالی کی وجہ سے وہ میری بہن مجبور ہو گئی اور اس کو قحط سالی نے میرے دروازے پر لایا. چنانچہ میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ کام کرو گی تو میں آپ کو رقم دے دوں گا، میں آپ کو دینار دوں گا، درہم دوں گا، آپ کو بہت زیادہ مال دوں گا. وہ نہیں مان رہی تھی، میں یہی اصرار کر رہا تھا. چنانچہ اس کی مجبوریوں نے اس کو مجبور کیا اور وہ مان گئی. جب وہ مان گئی، جب میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشت کو پوری کروں، جو میری خواہش تھی اس کو پورا کروں، تو اس وقت اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، ناجائز مہر کو مت توڑ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، اللہ سے ڈر. چنانچہ اس وقت اس کے ان الفاظ نے مجھے بڑی وحشت میں ڈالا. تو میں وہیں سے اٹھا اور میں نے وہ سب کچھ مال وہیں پر چھوڑا، جتنے بھی دینار وغیرہ تھے سب اس کے پاس ہی چھوڑے اور وہاں سے اٹھ کر چلا آیا.
یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے، مجھے اس مصیبت سے آزاد کر دے۔ چنانچہ اس غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے بھی اپنے ایک عمل کو وسیلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے چند آدمیوں کو مزدوری پر لگایا تھا، وہ کام کر رہے تھے، ان میں سے میں نے سب آدمیوں کو ان کی اجرت دے دی، لیکن ایک آدمی نے اجرت لینے سے انکار کیا، اس کو وہ اجرت کم لگی تو اس نے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد، بڑی مدت کے بعد وہ آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے میرا مال دے دو، مجھے میری اجرت دے دو۔ تو اس کے جانے کے بعد میں نے اس مال کو تجارت میں لگایا اور لگا کر اس میں بہت زیادہ نفع ہوا اور اس سے بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ غلام باندیا بڑھ گئی۔ جب وہ آیا تو اس نے طلب کیا کہ مجھے میری اجرت دو، تو میں نے اس شخص کو کہا کہ یہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ آپ کا لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، حقیقتاً یہ سب کچھ تیرا ہے، جب تو چلا گیا تھا تو میں نے تیری اجرت کو تجارت میں لگایا، جس کی وجہ سے یہ سب مال آج تیری ہی اس اجرت کی وجہ سے بنا ہے، لہٰذا اس شخص نے وہ مال لے لیا۔ اس شخص نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور ان کو اس غار سے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ اب ہمارے لیے اس روایت میں سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ تعریف اور ذکر اور فضیلت کی غرض سے بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کو پوری امید ہو کہ یہ خالص اور خالص اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس عمل کو واسطہ بنا کر کسی پریشانی اور کسی مصیبت سے نجات پا سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے اس عمل کے ذریعے سے دعا مانگے اور دعا مانگ کر اپنی مصیبت کو حل کروائے اللہ سے۔ یہ امر مستحب ہے، امر مستحسن ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ اور سبب اور ذریعہ بنائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ جتنے کام کیے ہیں، تینوں آدمیوں نے جو کام کیا ہے، ان سب نے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا اور والدین کی راحت کو مد نظر رکھنا اور والدین کو آرام اور سکون پہنچانا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، اس پر بھی بڑا انعام ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت، کوئی عظمت والا شخص، کوئی بڑا آدمی آرام فرما رہا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا ہے، یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا امر پیش آئے، مثلا نماز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس سے چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے اس کو بیدار کر سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی فضولی شخص ہو، کوئی تیسرا آدمی کسی کا مال وغیرہ استعمال کرے گا یا اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر اس کو اجازت دے گا تو وہ عمل نافذ العمل ہو جائے گا، ورنہ وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے ان تین لوگوں کو نجات دی۔ جیسے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ثابت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کے جو قریبی، اس کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر کرامات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔